پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. میں اسداللہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. ایک تو آج عمران خان صاحب نے دبئی میں اسپیچ کی اور میرے نزدیک وہ ایک بڑی زبردست اسپیچ تھی. بہت ساری چیزوں کا انہوں نے احاطہ کیا, اگرچہ کچھ چیزیں وہ ہر اپنے غیر ملکی دورے پر اپنی اسپیچ میں کہتے ہیں. ایک تو انہوں نے پاکستان میں ہونے والی کرپشن کا ذکر کیا, اپنی پولیٹیکل سٹرگل کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ کیسے 96 میں ان کی پارٹی بنی اور کیسے وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے گرے, پھر اٹھے, پھر سٹرگل کی اور بالآخر وہ اقتدار میں آئے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے اور ریفارمز جیسا مشکل فیصلہ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے ایک سرجری ایک پیشنٹ کو درکار ہوتی ہے تو اس وقت وہ مشکل لگتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ پیشنٹ کو ہی ہوتا ہے. لیکن یہ سب سے برا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ آپ اس کو وقتی پین سے بچنے کے لیے اس کو ڈیلے کرتے چلے جائیں, جو کہ ہم نہیں کریں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بیوروکریسی کی بھی بات کی, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کس انداز میں بیوروکریسی کو دیکھنا چاہتے ہیں. پروگرام کے میں آگے چل کر ہم ذرا گفتگو کرنا چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب نے اب ایک درخواست ضمانت کی جو ہے انہوں نے دائر کی ہوئی تھی پہلے, اور دوسری طبی بنیادوں پر بعد میں دائر کی. اب پہلے والی جو ہے وہ کل وڈرا کر رہے ہیں. وہ درخواست کیوں وڈرا کر رہے ہیں, کیوں ان کو لگتا ہے کہ اس درخواست کی بنیاد پر ان کو ضمانت نہیں مل سکتی, اور پھر پرسوں ان کی سماعت ہوگی جو انہوں نے ہیلتھ گراؤنڈز پر درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے, اور کل شہباز شریف صاحب کی بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے وہ ضمانت کی اس پر ہیئرنگ ہوگی. تو کیا اگلے 48 گھنٹے میں دونوں بھائیوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو ضمانت مل سکتی ہے, رہائی عمل میں آ سکتی ہے؟ اور اگر نواز شریف صاحب کو رہائی مل جاتی ہے تو کیا وہ بیرون ملک جا سکتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پھر وہی ڈیل یا ڈھیل کا شور تو نہیں مچے گا؟ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم ایک اور بڑے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ 7 سال کے بعد چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے کیس ٹیک اپ کیا ہے. 2012 سے لے کر اب تک بیچ میں آنے والے جو 5 چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا تھا, اور یہ تھا ملک ریاض صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس جس پر فرد جرم ان کے خلاف عائد ہوئی تھی, لیکن ٹرائل نہیں ہو سکا تھا. اب ان کے وکیل کہتے ہیں کہ ان کو بڑی خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے, وہ بیرون ملک علاج کرا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب یہ اس وقت فرد جرم عائد ہوئی تھی, جب یہ انیشیٹ ہوا تھا اس وقت بھی وہ بیرون ملک چلے گئے تھے اور ٹرائل اس کا نہیں ہو سکا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں, کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا. یہ تمام موضوعات ہمارے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ عامر متین صاحب. ہمارے ساتھ رانا جواد صاحب موجود ہیں, اور رحمان اظہر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, بس سیٹ پر انہیں بیٹھنا ہے. میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں عامر صاحب آپ سے, اور ان دا مین وائل پھر رحمان بھی ہمیں جوائن کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پرائم منسٹر عمران خان کی اسپیچ کو؟ اہم جو پوائنٹس تھے اس میں انہوں نے بیوروکریسی کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے ریفارمز کے حوالے سے بات کی ہے. بڑی اچھی باتیں کی ہیں ریفارمز, اور کون انکار کر سکتا ہے کہ ریفارمز ہونے چاہیے, مگر ابھی گورنمنٹ کو 7 ماہ تقریباً ہونے کو ہیں اور یہ باتیں ہی ہیں. ایک ان کے کال اور فیل کے اندر ایک اتنا بڑا ایک اوشنک تضاد آ گیا ہے, گیپ آ چکا ہے. ابھی ٹائم آ گیا ہے 7 ماہ پہ کہ وہ کر کے دکھائیں, باتیں نہ کریں. ان کو یہ تقریر بڑی ڈرتے کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, کہ یہ تقریر انہوں نے یاد کر لی ہے. ان کو پریکٹیکل سچویشن نہیں پتہ کہ پریکٹیکل سچویشن گراؤنڈ کیا ہے. پریکٹیکل سچویشن گراؤنڈ یہ ہے کہ کے پی میں پھر بھی چلیں بہتر ہے, مگر پنجاب جو سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے وہاں پہ بالکل ٹوٹلی جو ہے پریٹیسائزڈ ہے بیوروکریسی. وہاں پہ کوئی بھی آپ کونسلر ایم پی ایم این لے لیں اور جو اپنی مرضی کی پوسٹنگ, اپنی مرضی کا ڈپٹی کمشنر لگوا لیں, مرضی کا ڈی پی او لگوا لیں, ایس ایچ او تک لوگ اس طرح ہی لگ رہے ہیں پورے پنجاب میں گورننس کا. پہلے پریکٹیکل سچویشن تو یہ ہے. دوسرا, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس کی ابھی رپورٹ آنی ہے عشرت حسین صاحب کی نگرانی میں. 7 ماہ ہو گئے ہیں اور جو ان کی شنید نظر آ رہی ہے, میں ابھی ارباب شہزاد صاحب جو کہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن ریفارمز, ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. وہ جس طرح کا وہ ٹائم فریم لگتا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ 5 سال میں ہونے کو جا رہا ہے. اور وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک تو ٹائم لمبا لگ رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا زور ہے وہ ایکچولی بیوروکریسی کا ایک پرابلم ہے کہ پولیٹیسائز نہیں ہے, کرپشن کا بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. زیادہ تر ہمارے جو ہیں پولیٹیشین بھائی پکڑے جاتے ہیں, 98% پولیٹیشین پکڑے جاتے ہیں. بیوروکریسی بڑی کم ایسے کیسز ہیں جس کے اندر کوئی فواد سلفواد جیسے 2-4 ہیں, مگر اس پہ ہی ان کو مصیبت پڑ گئی. اور میں جو ان کو انٹرویو ارباب شہزاد صاحب کا دیکھ رہا تھا اس میں زور یہ نہیں ہے کہ ان کو احتساب ذرا کڑا کیا جائے اور وہ کیا جائے, ان کو ہے کہ بچانے کا. سارا ایمفسس آلریڈی پرائم
پرائم منسٹر کو یہ بیانیہ بھیج دیا گیا کہ جناب کوئی آج کل بیوروکریٹ کام نہیں کر رہا, دیکھیں نا ڈر گئے ہیں نیب کی وجہ سے. حقیقت یہ ہے کہ نیب کے بڑے ہی کم کیسز ہیں جس میں ایکچولی سزا ہو گئی ہے بیوروکریٹس کو. ابھی وہ صرف پولیٹیشین بیچارے سارے پکڑے ہوئے ہیں, ہر دوسرے تیسرے روز کسی کو ہتھ کڑی لگ رہی ہے, کوئی جیل میں جا رہا ہے, بے تحاشا کیسز ہیں. مگر بیوروکریسی کا ایک تو بچانے کا کیس آ گیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ان کا ایسنس نظر آ رہا ہے ریفارمز کا, وہ ہے کہ ڈسکریشن بڑھائی جائے. مطلب جو اس وقت پاور کی کنسنٹریشن بہت زیادہ پرائم منسٹر پہ ہے, اس کو نیچے سیکٹریوں میں لایا جائے, سیکٹری سے نیچے ڈپٹی سیکٹری تک لایا جائے. بڑی اچھی بات ہے, آئیڈیا بڑا سمجھ آتی ہے کہ ابھی اتنی سینٹرلائز پاور نہ رکھی جائے, باتوں کی حد تک بڑی اچھی ہے. مگر ایزیئر سیڈ دین ڈن والی بات ہے کہ یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے جب بھی بیوروکریٹس کو آپ نے ڈسکریشن دی, ان کو اختیارات دیے کہ وہ اپنے پیسوں کے اور طاقت کے اور امپورٹنٹ فائلز کے خود فیصلے کریں, گڑبڑ آ جاتی ہے. صرف ایک مثال ہے, ایک پالیسی ہے اسے کہتے ہیں مانیٹائزیشن, کہ کاروں کا بے تحاشا جو ہے غلط استعمال ہوتا تھا بیوروکریٹس, تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ایسا کریں کہ ان کو نا کاروں کی ان سے سرکاری کاریں لے لیتے ہیں تاکہ مس یوز نہ کریں, اور ان کو جو ہے پیسہ دے دیتے ہیں, مونیٹائزیشن کر دیتے ہیں اس کو مانیٹری ٹرمز کے اندر کہ جناب آپ ایسا کریں ہمارے سے 15,000 روپے ایکسٹرا تنخواہ میں لے لیا کریں, 20,000 روپے لے لیں, بس سرکاری گاڑیوں کا غلط استعمال نہ کریں. ہوا کیا, انہوں نے 15,000 روپے لے لیے, وہ گاڑیاں بھی خود ہی خرید لی, اب وہ دوبارہ وہ 15,000 بھی لے رہے ہیں, سرکاری گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں. سو اس سے پہلے کہ آپ ان کو اختیارات آگے دیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس کو احتساب کیسے ہوگا, اس کو کیسے وہ بولا کہیں گے. فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو ہے ابھی تھیری کی حد تک ہے یہ باتیں, اور یہ آ نہیں رہی. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے کانٹورز بتا دیں ریفارمز کے, پریکٹیکل کہ ہوں گے کیا, اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے. سو وہ پہلی بات ہے کہ لیٹ ہے, اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پرائم منسٹر کے الفاظ میں اور ان پریکٹس جو ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے اس کے اندر بہت گیپ نظر آ رہا ہے. میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی درخواست ضمانت جو ہے وہ کیوں وڈرا کر رہے ہیں. کل پہلی جو درخواست انہوں نے دی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذرا آپ اس سلائیڈز کو بھی دیکھ بھی لیجئے. اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ 16 جنوری کو سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے ایک معیار سیٹ کر دیا تھا, تو اس کے بعد یہ بظاہر لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اپنی جو ضمانت ہے وہ ہوتی ہوئی اس درخواست کی بنیاد پر نظر نہیں آتی. اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ انتہائی غیر معیاری حالات کے بغیر جو ہے مجھے سزا معطل نہیں کی جا سکتی. اور تیسرا اس میں نقطہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صرف شدید بیماری کی صورت میں ضمانت کا راستہ تجویز کیا تھا کہ اگر آپ بہت شدید بیمار ہیں تو آپ کو ضمانت مل سکتی ہے. اسی وجہ سے خیال کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پہلی درخواست کو وڈرا کر رہے ہیں, اور طبی بنیادوں پر جو انہوں نے دوسری درخواست دی ہوئی تھی اس کی ہیئرنگ جو کہ منگل کو ہوگی اس کے لیے وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ اس گراؤنڈ پر چونکہ خود 16 جنوری کے فیصلے میں نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ اس صورت میں آپ کو ضمانت مل سکتی ہے, تو یہ آپشن وہ اویل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب میں رانا صاحب آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کو کتنا مضبوط کیس لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کا, اور اگر وہ مل جاتی ہے تو ان کو ضمانت, تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ وہ علاج کے لیے لندن بھی چلے جائیں گے. دیکھیں اس میں تو جو ان کی پارٹی کا موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے, اور ان کے وکلاء نے جس بنیاد پہ کیس فائل کیا ہے اپنی طرف سے انہوں نے گراؤنڈز بھی بہت سالڈ لیے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو ایک میں ان کو بری کر دیا گیا تھا فلیگ شپ ریفرنس میں, اور اس کے اندر جو تھا العزیزیہ میں ان کو 7 سال کی سزا دی گئی تھی, جس پہ کہ گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز تھے وہ بھی پٹ اپ تھے, اور نیب نے بھی کہا تھا کہ وہ انہانسمنٹ کی طرف جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کا فیصلہ تھا وہ کنونسنگ نہیں تھا, نہ پٹیشنر نہ کمپلیننٹ کے لیے, اور نہ ہی گورنمنٹ جو کہ ان کی ایک پولیٹیکل رائیول ہے جنہوں نے اس کو بلڈ کیا تھا اس نیریٹو کو کہ انہوں نے بے تحاشا کرپشن کیا ہے, ہزاروں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لے گئے. تو جو فیصلہ آیا تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, بلکہ الٹا یہ شکایت آئی کہ بھی یہ بڑا ہلکا فیصلہ اور ایک میں بری کر دیا. تو ان کے تئیں ان کا کیس بہت مضبوط ہے, اور یہ ظاہر ہے اب تو کورٹ کے سامنے جیسے آپ نے کہا کہ کچھ معیار سیٹ کیے ہیں سپریم کورٹ نے, اس کے مطابق وہ جائیں گے. وہ فیصلہ ہوا تھا ایون فیلڈ والا, اس بنیاد پر شاید اب العزیزیہ میں ضمانت نہیں مل سکتی کیونکہ ایک معیار طے کر دیا سپریم. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نیب کے کیس میں جو کنوکٹس ہیں ان کو ایکسٹرا آرڈنری آپ کو دیکھنا چاہیے, اور ایکسٹرا آرڈنری نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت.
یہ ایک انٹرپریٹیشن کی بات ہے. ایکسٹرا آرڈنری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہرحال ایک ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہا ہے, 1,28,00,000 ووٹ اس نے لیے ہوئے ہیں, اس کے فالوورز بھی ہوں گے, اس کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ بڑی پورٹنٹ پارٹی ہے. یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے, یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن جو عامر متین بتا رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی جو ریفارم پالیسی ہے بیوروکریسی کی, اور بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان کی جو بنیادی پرابلم ہے پاکستان کی, وہ سیاستدانوں کا فیلئر ہے, کیا وہ عدلیہ کا فیلئر ہے, کیا وہ فوج کا فیلئر ہے, یا کیا وہ بیوروکریسی کا فیلئر ہے. کسی نہ کسی کا تو بلیم جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عامر متین نہیں, عامر متین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لائنس شیئر ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو واقعی اکاؤنٹیبلٹی ایسا سچ نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نا یہ سمجھنا چاہیے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. باتوں کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے, لیکن صورتحال جو آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہے نا اسد اللہ, وہ تو بہت خراب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو میجر پوزیشنز ہوتی ہیں, لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کا جو سب سے بڑا آئیکونک فگر ہوتا ہے وہ پولیس کا چیف ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب کے صوبے میں کیا تماشا ہوا, آئی جی طاہر کو لگایا, ان کو کیوں نکال دیا, آج تک یہ بات سمجھ نہیں اسلام آباد میں آئی, کسی کو بھی نہیں پتا. اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ایک وفاقی وزیر نے جس طرح ان کو پرائم منسٹر کو شکایت کری, اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو جی آئی ٹی کے اندر جو کنورسیشن آئی ہے, عمران خان پرائم منسٹر جو انٹیریئر منسٹر بھی ان کی خود اپنے منسٹرز کے ساتھ اور منسٹرز کی ان کے ساتھ, اس سے تو نہیں لگتا کہ ان کے ذہن میں کلیئر ہے کہ ڈی پولیٹیسائز کا مطلب کیا ہے, انڈیپینڈنس آف بیوروکریسی. پھر میں آپ کو ایک لیٹسٹ بات بتاؤں, جیسے عامر مانیٹائزیشن کی بات کر رہا تھا, یار ابھی دیکھیں پرسوں کل کیا ہوا ہے. آپ نے فاٹا کا ریفارم کیا, فاٹا کا مرجر کیا, اس کے بعد آپ نے نیچرلی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو کرنا تھا اور اپلیکیشن آف جسٹس کو لگانا تھا. وہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ جو لیویز کی فورس تھی اس کو ڈپٹی کمشنر صاحب چاہ رہے تھے کہ انہی کے انڈر ہے, یعنی کہ مرجر ہو جائے, باقی صوبے کے اندر جو ہے وہ آئی جی کمانڈ کرے گا, لیکن یہ جو ایریاز ہیں ان کے اندر ڈپٹی کمشنر کے پاس جو پرانا پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے تھا وہ ہولڈ برقرار ہے. اس پہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو بدل دیا اور کل آئی جی کا بھی کر دیا. اس طرح تو ریفارمز نہیں ہوتی ہیں, یہ تو ہراسمنٹ ہو رہی ہے. یہ تو آپ ایکچولی مزید کھوکھلا کریں, کھوکھلی مشینری کو. اب اس میں رحمان دو طرح کی بیوروکریسی ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو چیمہ کی گرفتاری پر بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ لیتی ہے, باقاعدہ احتجاج کر دیتی ہے, اور وہ اسی میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کام ہی نہیں کر رہے اور ڈر رہے ہیں کہ ہمیں نیب پکڑ لے گی. لیکن یہ جو پولیس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں اس پر وہ بولنے والے نہیں. تو یہ اب اس طرح کا رویہ, اس طرح کی بیوروکریسی کو کیا کوئی ایجنڈا, کوئی اسٹریٹجی ہوگی پرائم منسٹر کے پاس؟ یہ بیوروکریسی جو ہے نا بڑی اسمارٹ ہے. انہوں نے شہباز شریف کو بھی شاید جب ہم بات ہوتی تھی تو ان کو بھی کوئی 5-7 سال لگے سمجھنے میں کہ یہ جو ہے وہ کیا چیز ہے, اور جب ان کے لیے وہ بابو کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ ایسے نہیں استعمال کیا جاتا تھا, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں, ہم نے جو ہے وہ رہنا ہے. اب خان صاحب کے ساتھ 2 مسئلے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بیوروکریسی نے ان کو پریزنٹیشنوں میں الجھایا ہوا ہے. جب میاں صاحب کی, جواد صاحب کو پتہ ہوگا, جب شروع میں گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت بھی ہم اسی طرح کی پریزنٹیشنیں دیتے تھے. ہمیں انرجی کے حوالے سے دی گئی, یہاں سے بجلی آ جائے گی, یہاں سے بجلی آئے گی, اتنی پوری ہو جائے گی, اتنی پوری ہو جائے گی. اینڈ میں وہ جو جمع خرچ نکالتے تھے نا اس میں پاکستان کی بجلی زیادہ نکل آتی تھی, اس میں زیادہ نکل آتی تھی. وہ تو کہتے تھے کہ بھائی یہ تو مسئلہ کوئی لوڈ شیڈنگ کی ہو رہی ہے, لائن لاسز ہو رہے ہیں. وہ تو جو پریزنٹیشنیں بنتی تھیں اور جو دی جاتی تھیں, بٹ میاں صاحب کا ایک اور اصول تھا. میاں صاحب موٹی موٹی باتوں پہ فوکس کر لیتے تھے, کدوں پوری ہونی بجلی, یہ کب تک سڑک بنے گی. خان صاحب کی جو ہم نے پریزنٹیشن ابھی جا کے جو دیکھی ہے, جو ہمیں جانے کا اتفاق ہوا, اس میں وہ پریزنٹیشن ہے, وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. اس میں بھی یہی گرافس بنے ہوئے ہیں, یہاں سے چیزیں آ رہی ہیں, یہاں سے پاور پوائنٹ بنی ہے. میں بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتا ہوں, یہاں سے اتنی آ جائیں گی, اتنی کمپلینٹس آ گئی, اتنے فیصلے ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے. اگر آپ ایک عام بندے کے پرسپیکٹو سے پوچھیں تو کچھ نہیں ہو رہا, اس کے لیے کوئی ریلیف اس کو نہیں مل رہا. ایک اور مسئلہ جو کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو پیش آ رہا ہے کہ بیوروکریسی میں اب ہے تو بہت بڑی, مگر کام کرنے والے کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں وہاں پر کام کرنے والی ایک چند برینز ہوتے ہیں, اس میں آپ مطلب 100 میں سے آپ کہہ لیں کہ 20-30 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا کام کرنے والے, جو سٹار ہوتے ہیں. اچھا, اب وہ شہباز شریف نے کچھ ان میں سے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے, نواز شریف نے کچھ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. اب انہوں نے آ کر کیا کیا کہ پہلا فیصلہ یہ ہو گیا کہ جی کہ ان کو تو جو ہے وہ آپ بالکل سائڈ پہ کر دیں. کچھ کے خلاف جو ہے وہ کیسز بھی بن گئے. جو باقی لاٹ بچی اس میں سے جو ہے وہ اب ان کو بندے ڈھونڈنے میں مشکل آ رہی. ابھی تک ان سے بندے آئیڈینٹیفائی نہیں. اصل میں ٹوٹل ہیں ہی وہی سارے جنہوں نے پچھلے 25 سال میں ان کے ساتھ کام کیا ہے. وہ کام کرنے والا بندہ تو بیوروکریٹ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے نواز شریف کے ساتھ کام کرنا ہے, مجھے عمران خان کے ساتھ کام کرنا ہے, میں نے کام کرنا ہے. جو کام کرنے والا ہمارے یہاں سلیکشن کرائٹیریا یہ ہوتا ہے نا کہ کس کا آدمی ہے. جب آپ نے بیوروکریسی کو سیاسی بنا دیا,
جب آپ نے یہ کہا یہ نواز شریف کا بندہ ہے, یہ شہباز شریف کا بندہ ہے, یہ آصف زرداری کا بندہ ہے, تو پھر آپ کے لیے بندوں کا جو پول ہے وہ شارٹ ہوتا جا رہا ہے. ابھی ان کو بندے نہیں مل رہے, کام کرنے والے بندے جو ان کے پاس ہونے چاہیے تھے وہ ان کو نہیں مل رہا. میرا خیال ہے سب سے زیادہ مسئلہ آپ کو دیکھیں, اب رہنا تو اسی لوٹ میں ہے نا, اب یا تو ساری بیوروکریسی کو نکال کے کوئی نئی بیوروکریسی لے. لیکن وہ بات صحیح ہے, پہلے تو پالیسی بھی تو بتائیں نا اپنی کہ کیا پالیسی ہے. اگر آپ ہوتا یہ ہر گورنمنٹ کا, ہر حکمران کا یہ پرابلم رہا, اور عمران خان صاحب کا ان سے بھی زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ بابوز کی بیوروکریٹس کی پریزنٹیشنز دیکھتے ہیں نا, تو وہ پاور پوائنٹ پہ جب وہ دیتے ہیں, وہ بلٹس آ رہی ہوتی ہیں, یوں اپلیکیشنیں گئیں, یوں لگتا ہے کہ وہ اسی کمرے میں لگتا ہے ملک کے سارے مسئلے حل ہو گئے, کیونکہ انہوں نے وہ جو 20-30 منٹ کی بنائی ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے 20-30 گھنٹے لگائے ہوتے ہیں یا 20-30 دن لگائے ہوتے ہیں. وہ لگتا ہے کہ ہم نے تو سارا مسئلہ حل ہی کر دیا یہ لوگ. مگر جو ہی آپ جیسے ہمارے جیسے رپورٹر ٹائپ لوگ جب فیلڈ میں جاتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری شکایتیں آئیں, ایک خانے میں گئی ہیں, دوسرے خانے میں چلی گئی ہیں, تو حل ہو گئی ہیں. سر گیس والا مسئلہ دیکھیں نا, گیس والے میں کہتے تھے جی عام بندے پہ, اسد عمر صاحب نے کہا عام بندے پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. پریکٹیکل گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں تو نہ صرف کچھ بھی ایسا نہیں ہے بلکہ بہت برا ہے. یہ بھی کوشچن نہیں ہے اس وقت کہ جناب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ان کو اچھے بیوروکریٹس نہیں مل رہے, انہوں نے پالیسی نہیں بنائی. یہ تو بات کی بات ہے نا کہ پالیسی, پہلے پالیسی بنائیں کہ جی لگانے کا, تعین کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, ٹرانسفرنٹ پوسٹنگ کے لیے پالیسی کیا ہے. یہ پالیسی ہے کہ یہ 4 لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہے, یہ چیف سیکرٹری ہے, یہ چیف منسٹر ہے, یہ 5 بندوں کی کمیٹی ہوگی, اور یہ کرائیٹیرین ہے, اس کے بعد ہوگا. کوئی ہے ہی نہیں ہے, ہیپ ہیزڈ ہے. وہ تو بات کی بات آئے گی کہ اچھے برے کون ہیں, ان کا ان کا ہے. یہاں پرابلم یہ 7 ماہ پتہ نہیں پالیسی جب آئے گی, یہ ریفارمز آئیں گے, یہ مہینے سالوں کی بات ہے. مگر اس وقت 7 ماہ گزر گئے ہیں, اور اس وقت جو 7 ماہ کے اندر ٹوٹل ہیپیزڈ, ٹوٹل کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی جس کی بحث لے آئے اور ایک بڑا سا ڈنڈا لے آئے تو ادھر کا ڈپٹی کمشنر لے جائیں, ادھر ایک بڑا پرانے والے فارمولے ان کو دوبارہ یوز کرنے پڑ رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلدیاتی نظام لائیں گے, پرانے سے بھی پورا ہے. ہم بہت بڑے ناقد ہیں, شہباز شریف کے بہت بڑی تنقید اس پہ کرتے رہے, ان پہ کرتے رہے ہیں, لیکن فارمولہ انہیں کا چلتا ہے. ہاں ہٹوایا جا سکتا تھا لگانے کے لیے, جو بھی تھا پرسنلائز طریقہ تھا, مگر تھا ایک پالیسی تھی. لگوانا آسان نہیں تھا شہباز شریف سے ڈی پی او کو یا ڈی سی کو. رائٹ سر, میں بریک لے لوں, ایک بریک لے لوں. پاور پوائنٹس کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی. وہ ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پچھلے اجلاس میں بھی وہ ایم ڈی پیپرا اور ڈی جی ایف آئی یہ ساری باتیں بتا رہے تھے, تو اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں آپ مجھے سلائڈز بنا کے دیں. انہوں نے کہا جی 5 سلائڈ, زیادہ تفصیل سے 5 سلائڈ میں آپ مجھے ساری چیزیں ایکسپلین کریں کہ کیا ہوگا. تو وہ پاور پوائنٹ تو فیوریٹ رہا ہے یہاں پر. ایک بریک لے لیتے ہیں, ذرا میں پولیٹیکلی تھوڑا سا گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے ابھی انیشیٹ بھی کی, رانا صاحب سے میں نے کوشچن بھی کیا تھا کہ پرسوں جو درخواست ہے اس میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے. پی ایم ایل این کے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انہیں ضمانت مل جائے گی ہیلتھ گراؤنڈ پہ, اور اگر ہیلتھ گراؤنڈ پہ ملتی ہے تو پھر تو جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس کہ وہ علاج بھی کرائیں, کیونکہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ ان کو ضمانت ملی ہے, تو اور وہ علاج وہاں سے کرائیں گے جہاں سے ان کا ہو رہا ہے. اس پر میں چاہوں گا کہ عامر صاحب سے شروع کرتے ہوئے باقی لوگوں کی طرف جاؤں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد. عامر صاحب, جو 16 جنوری کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ہمیں لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اب اس میں ٹف ٹائم ملے گا, وہی فیصلہ اب ان کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے ایک پازیٹیو اس کا راستہ نکال رہا ہے کہ ہیلتھ گراؤنڈ کو سپورٹ کیا تھا کہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ یا بہت مجبوری کی حالت میں آپ کو ضمانت مل سکتی ہے, تو وہ اب ہیلتھ گراؤنڈ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی لاجک ہوگی, کوئی نہ کوئی اسٹریٹجائز ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ جو کیا ہے, جو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ شاید ان کا یہ قیاس ہو کہ اس وقت دیکھیں نا ان کے ویب آف کیسز ہے, ایک کیس نہیں ہے. آپ العزیزیہ فار ایگزامپل جس کے اندر ابھی وہ یہاں سے ان کو ریلیف مل گیا, سپریم کورٹ سے ہی مل گیا, مگر اس کے اگینسٹ جو ہے نیب عدالت میں ابھی سپریم کورٹ میں دوبارہ ریویو کے لیے جا رہی ہے. پھر یہی جو کیس ہے ایون فیلڈز والا, وہ وہاں پہ ابھی اس کے اگینسٹ بھی وہ گئی ہوئی ہے. ایون فیلڈز کی بھی اپیل چل رہی ہے. العزیزیہ کا ایون فیلڈز کا جو ہے ابھی مین فیصلہ ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یاد رہے کہ یہ صرف ضمانت کا فیصلہ آیا تھا, ابھی ایکچوئل فیصلہ وہ فلیگ شپ پہ بھی ریویو کر رہی ہے, پھر فلیگ شپ کے اوپر بھی ریویو چل رہی ہے, العزیزیہ بھی چل رہی ہے. تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک سے نکلیں گے دوسرے میں پھنس سکتے ہیں, تو یہ تو ایک بڑا لمبا کام ہے, یہ سالوں پہ اور دہائیوں پہ محیط ہے. یہ کیسز جو ہیں یہ بڑے لمبے کیسز لگ رہے ہیں.
تو اگر نکلنا ہے کسی سب میں کامن ڈینومینیٹر تو ہیلتھ گراؤنڈز ہے. اگر ان کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے پلی تو ایک کیس میں ہوگی تو دوسری جگہ میں بھی ہو جاتی ہے اگر پلی ہو جاتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ کیسے ہوگی یہ اس کو دیکھنا ہوگا. ایک میں ہی چاہیے ویسے ان کو زیادہ نہیں چاہیے. باقی مجھے جو فرق نظر آتا ہے کہ اس میں سے ایک لیگل گراؤنڈ بھی واپس لینے کی اس لیے آ جاتی ہیں کہ اس کے اندر جو ایون فیلڈز کا کیس تھا اس کے اندر میں تھوڑا سا جواد سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ مریم نواز کا بیانیہ ہے کہ جی وہ دیکھیں نا کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ایک جو کرپشن کے چارجز تھے وہ ڈراپ کیے گئے تھے, انہوں نے کہا جی یہ سبسٹانشیٹ نہیں کرتے, مگر لیونگ بیانڈ یور مینز جو ہوتا ہے وہ بھی کرپشن ہی ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے ان کو یہ کہہ کے فائنلی جو چھوڑا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, انہوں نے کہا کہ اس کی بارے ثبوت آپ پہ تب ٹرانسفر ہوتا ہے کہ اس کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں, کچھ لوازمات ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے چین منی ٹریل کی ہونی چاہیے, پھر آپ وہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں انہوں نے یہ پیسے لیے, یہ لوازمات پورے نہیں کیے گئے تھے. جبکہ العزیزیہ میں وہ لوازمات کافی حد تک پورے کیے گئے تھے کہ اس کے اندر چونکہ منی ٹریل وہاں سے سیدھی چلتی ہے, سعودی عربیہ سے پیسہ ڈائریکٹلی ان کے جو ہے اکاؤنٹس میں آیا ہوا ہے, اور نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے کہ ہاں میں نے اپنے بچوں سے یہ پیسے لیے. سو پیسے کی بھی ایکسیپٹنس ہے, منی ٹریل بھی ڈائریکٹ ہے, تو وہ لوازمات پورے کیے ہیں. تو لیگلی میں سمجھتا ہوں یہ کیس بھی جو ہے پہلے کے ایون فیلڈز کے مقابلے میں ان کے لیے اس کو فائٹ کرنا ذرا مشکل کام ہے. تو باقی ان کی اپنی لاجک ہے کیسے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, مگر اٹ میکس لیگل سینس اینڈ پولیٹیکل سینس. جی آپ کہہ رہے ہیں ویب آف کیسز ہیں, لیکن ایک روم چاہیے نا, ایک راستہ چاہیے فی الحال. دیکھیں اس کا تو بڑی لاجیکل ریزن یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہ میرٹ آف دا کیس کے اوپر بیل اپلائی کی تھی کہ میرٹس آف دا کیس میں ان کو بیل دینی چاہیے, سسپینڈ کریں ججمنٹ, اور اس کے بعد انہوں نے میڈیکل گراؤنڈز پہ اپلائی کی. تو ایک ہی کیس میں آپ دو ڈیفرنٹ گراؤنڈز نہیں لے سکتے, تو اس لیے وہ میرٹ آف دا کیس ڈراپ ہو کے اب یہ ہیلتھ گراؤنڈ والی آ گئی ہے ٹیوزڈے کو. سو ون ٹیکنیکل ریزن. لیکن دوسرا بات یہ ہے کہ العزیزیہ کے اندر جن کو سزا ہوئی ہے جس میں ان کو 7 سال کی, اگر آپ ریفرنس پڑھیں تو اس میں کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. There was no corruption charges. نہیں, یہ جو ریفرنس ہے. living اب living beyond means ایک ایسی چیز ہے. living beyond means کا لفظ بات سنیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ ثابت کریں یہ آپ کے ہیں یا آپ کے بچوں کے ہیں. ویسے بھی وہ 9A5 جو ہے صحیح بات ہے, میں اس پہ ڈسپیوٹ آپ سے نہیں کر رہا, لیکن رانا صاحب یہ نیب کا جو کہ جو living beyond means والا تصور ہے نا, نہیں سیکشن 9A5 تو کرپشن ہی کی طرف جاتا ہے نا. وہ living beyond means ہے نا, وہ تو یہ کہ you are unable to justify the means through which you have acquired a property, which is defined as corruption, which is defined as جو کہ چونکہ آپ پبلک آفس میں رہے ہیں. اب پاکستان میں میرا خیال ہے 95% لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے اثاثے کہاں سے بنائے ہوں گے. یہ دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں گے اس طرح کی پاکستان کی اکانومی 50% نہیں, ایک 100% پیرلل اکانومی ہے جس کو بلیک اکانومی کہتے ہیں, جو چلتی بزنس مین ہمارے اس طرح چلاتے ہیں. ابھی آپ پراپرٹی خریدتے ہیں 5 کروڑ کی پراپرٹی, آپ 1 کروڑ کی شو کرتے ہیں, 4 کروڑ انڈر ہینڈ دیتے ہیں. یہ ریاست ہے آپ کی. یہ تو دلائل, یہ دلائل تو فیک اکاؤنٹس میں پیپلز پارٹی بھی دیتی ہے. نہیں صحیح بات ہے, پیپلز پارٹی آصف زرداری بھی فرق ہے. پبلک آفس میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ پبلک آفس میں ہیں. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جب یہ لوازمات پوری ہو جاتی ہیں پھر بارے ثبوت جو ہے نا وہ آپ کے اوپر چلا جاتا ہے کہ آپ نے پھر بتانا ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ نواز شریف کو سزا اسی لیے ہوئی ہے ان کو پبلک آفس میں تھے, وہ پرائم منسٹر تھے, وہ الیکٹڈ تھے. یہ بالکل صحیح باتیں ہیں کہ پبلک آفس میں ہونے کی وجہ سے ہی ان کو سزا ہوئی ہے. بٹ دا ایشو از کہ اگر ججمنٹ کو بھی آپ پڑھتے ہیں, ریفرنس کو بھی آپ پڑھتے ہیں, تو ایک تو پوائنٹ آف ویو وہی ہے جو کہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں مریم کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو پی ٹی آئی کا ہے یا جو نیب والوں کا ہے. اب ان دو ورژنز کے درمیان میں اور نیب والوں کا ہے, ان دو ورژنز کے درمیان میں کہیں حقیقت ہے. اب یہ حقیقت میں اور عامر تو نہیں جج کر سکتے, ہم کنکلوڈ ضرور کر سکتے ہیں اپنی انٹرپریٹیشن سے, دونوں جرنلسٹ ہیں. اب یہ ہائی کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی. لیکن وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ میرٹ کے اوپر جو انہوں نے اپلائی کیا تھا بیل کے لیے, وہ اس لیے ودرا کیا ٹیکنیکلی کہ وہ سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ مضبوط اپلیکیشن, دو بیل اپلیکیشن ایک ہی کیس میں نہیں جاتی. نہیں مگر دوسری والی کیوں دی؟ یقیناً ویک سمجھا. اور جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ 16 جنوری کی جو ورڈکٹ تھی آصف سعید کھوسا والی, اس میں بڑا کلیئرلی سوری ثاقب نثار والی نہیں, آصف کھوسا کی تھی نا عامر, اعجاز الحسن صاحب نے غالباً اسے لکھا تھا, کھوسا صاحب نے تھا, ہاں کھوسا صاحب کی تھی. اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے, صحیح بات ہے یہ کہ اس پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھی ایکسٹرا آرڈنری. تو ان کے خیال میں اب ہوگا کہ میرٹ تو ایکسٹرا آرڈنری وائلیٹ نہیں ہو رہا شاید, تو اس لیے انہوں نے ہیلپ سے کر دیا. لیکن آپ اس کو بلٹل نہ کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الزام کیا ہے
کہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے کہا جی دبئی سے اور وہاں سے پیسے آئے, آپ یہ بتا نہیں رہے کہ وہاں پہ تو ایکچولی لاسز ہوا تھا, نہ وہاں سے کوئی منی ٹریل آئی اور آپ کے بچوں کی وہ وہاں لاسز میں وہ تھی. یہاں بچے جو اتنے کروڑوں اربوں روپے پیسے دے رہے ہیں جو آپ نے ریسیو کیے ہیں اور آپ ثبوت بھی نہیں دے رہے ہیں 80% سے زیادہ. سو کیس تو وہ یہ پھر آپ کہیں جی کرپشن کا تو کیس ہی کوئی نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں ریفرنس کے اندر انہوں نے نیب نہیں کہا تھا بینیفیشری آپ ہیں, تو اس کا مطلب ہے میاں صاحب کا تاریخی جملہ ہے کہ میرے احساس سے زیادہ ہے تمہیں کیا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ سارے بحث میں مجھے وہ فکرہ یاد آ رہا تھا جب بران صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ہر کوئی ایسے کرتا ہے. اس کا میں پولیٹیکل اینگل بھی ذرا دیکھیے گا رحمان, کہ ایک ایسے وقت میں یہ اب اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے کہ جب ان کو اگر ضمانت مل جاتی ہے اور اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور واقعی ان کو ہیلتھ گراؤنڈز پہ مل جاتی ہے, تو ایک مرتبہ پھر شور مچنے کا امکان یا خدشہ ہے کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی, کیونکہ اس کی چمگوئیاں پہلے سے ہو رہی ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو آپ ہیلتھ والی بات کر رہے ہیں نا, یہ تھوڑا سا ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, اور کچھ باتیں تو عامر صاحب اور جواد صاحب کر چکے ہیں. میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیگلی میرا اپنا, کیونکہ میرا تھوڑا لاء کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, جو العزیزیہ والا فیصلہ ہے یہ زیادہ تگڑا فیصلہ ہے ایون فیلڈ والے فیصلے سے, تو اس میں قانونی گنجائش جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے شاید کم ہے. اب پی ایم ایل این نے پچھلے کو 15 20 25 دن کے اندر بڑا کنسسٹنٹلی ایک ماحول بنایا ہے, اور وہ بنایا گیا ہے کہ میاں صاحب بڑے شدید بیمار ہیں, اور یہ چیز شاید پی ٹی آئی کی طرف سے بنایا ہے کہ انہوں نے ہیلتھ گراؤنڈ پہ یہ ہیئرنگ ہونی, یہی میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ چیز یہ نہیں ہے کہ ون فائن مارننگ وہ اٹھے انہوں نے کہا جی لو جی میاں صاحب دی طبیعت بڑی خراب ہے, ہون درخواست پہلی واپس لے لیں, ہون درخواست دیں دیں کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہے, اب جو ہے وہ ان کو دے دیں. یہ ایک بڑی ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اس میں پی ایم ایل این کا کچھ جاتا نہیں ہے. اگر ان کی درخواست جو ہے وہ بیماری کے حوالے سے ریجیکٹ بھی ہوتی ہے, ایک لوگوں کی ہمدردی ان کے پاس ہے, ایک آپٹکس کے لیے جو ہے ایک بڑا اچھا ہے کہ جناب دیکھیں میاں صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہے, صحت اتنی خراب ہے, ہوگی بالکل ہوگی, میاں صاحب واقعی دل کے مریض ہیں, ان کی طبیعت خراب ہوگی, بٹ پی ایم ایل این نے یہ ہیمر کیا ہے نیریٹو پچھلے 20-25 دنوں میں باقاعدہ میڈیا پر آ کر, اور یہ بڑی ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی تھی کہ میاں صاحب کی اب درخواست دینی ہے, ضمانت کے لیے ان کی کوشش کرنی ہے, ماحول بنانا ہے میڈیا میں بھی, اور تاکہ جب عدالت کے اندر جائیں تو عدالت کو بھی پتہ چلے کہ میاں صاحب کی واقعی طبیعت خراب ہے, اور اس وجہ سے ان کی ضمانت مزید سپورٹ انہیں مل کے جب انہیں ہاسپٹل لے جائے گا. اگین ریپیٹ کر دوں, میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں, میں جو کہہ رہا تھا نا ویب آف کیسز, صرف یہ 3 ایون فیلڈ العزیزیہ فلیگ شپ کے کیسز نہیں ہیں, ان کے 3-4 کیسز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. ایک ایکچوئل کیس چل رہا ہے, 2 ضمانت کے لیے اپلائی کی ہوئی ہیں, پھر جو اپیلیں ان کی اپیلیں جو ہیں سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں, پھر پاک پتن کا جیسے کھل گیا, جیسے ابھی سوچتے ہیں کہ جی لاہور کا وہ جو رنگ روڈ ہے اس کا کھل گیا, تو یہ اور بھی کیسز کھلیں گے, اس میں سے 5-10 سال عسکر خان والا کیس کھل جائے. سو ابھی پائپ لائن میں بے تاشا کیسز ہیں جس کے اوپر آئے, تو یہ منیمم لگ رہا ہے کہ 5-10 سال تو منیمم ایک کیس سے بچیں گے تو دوسرے کیس میں پھنس جائیں گے. تو ان کو ایز اے اسٹریٹجی, پولیٹیکل اسٹریٹجی اینڈ لیگل اسٹریٹجی ہے کہ ان ساروں میں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب ہیلتھ گراؤنڈ ہے, اگر وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, یہ فارمولا مشرف صاحب نے بھی یہی کلیہ یوز کیا تھا. انسانی ہمدردی بھی آ جاتی ہے, ہمارے معاشروں میں برا سمجھا جاتا ہے, دیکھیں نا بیمار ہے اچھا نہیں لگتا, حالانکہ یہ ہے کہ میری پوری ان کے ساتھ سمپتی ہے, وہ بالکل بیمار ہوں گے 3 ٹائم, مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی ایج میں جس کا ہارٹ کی سرجری ہوئی ہو, ان کو کسی وقت بھی آپ لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کی میڈیکل گراؤنڈ تو ان کی ایک ہے, میڈیکل ہسٹری ہے ان کی ایک, تو ان جیسی عمر کا آدمی جس کی ایک میڈیکل ہسٹری اور سرجری ہوئی ہو تو وہ ایک پوٹینشیل ولنریبل ہے, اس کی ہیلتھ گراؤنڈز ہمیشہ ہی ولنریبل رہیں گی, ان کی ان دا بیسٹ آف ہز ہیلتھ بھی ولنریبل رہیں گی. جب بھی آپ لے کے جائیں گے تھوڑا سا ایک دوائی نہیں کھائیں گے ایک شفٹ کی فار ایگزامپل, تو ان کی پیلپٹیشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. بالکل, وہ ڈاکٹر محمود ایاز صاحب بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سروسز کے ہیڈ ہیں, اور ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بڑے اپ رائٹ آدمی ہیں وہ. ان کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں تو بڑی کلیئر ہے, کیٹیگوریکل ہے کہ 24 آورز راؤنڈ دا کلاک ان کو ملنی چاہیے, اور اگر پاکستان میں ہے تو نتھنگ لائک اٹ, پاکستان میں ملنی چاہیے آپ کو. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک پرانا کیس ہے, ملک ریاض صاحب پر توہین عدالت ہوئی تھی 2012 میں,
اور وہ کیوں ہوئی تھی؟ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں ہی، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بارے میں کچھ انکشافات کیے، کچھ دعوے کیے، اور ان کے بیٹے کے بارے میں، اور اس پر توہین عدالت کا ان کو نوٹس ہو گیا، ان پر فرد جرم عائد ہوئی، لیکن ٹرائل نہیں ہو سکا تھا، اور 7 سال بعد اب دوبارہ آصف سید کھوسہ صاحب نے اس کو ری اوپن کیا اور 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا سنوا دوں یاد دہانی کے لیے کہ ملک ریاض صاحب نے کہا کیا تھا اس وقت جس کے بعد یہ کیس چلا تھا، اب یہ 7 سال بعد اچانک یہ کیس کہاں سے آ گیا اور اس کا کیا ہوگا، یہ ذرا پہلے سن لیجئے ملک ریاض صاحب نے کیا کہا تھا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے 3 سوال چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں کہ وہ آج قوم کو بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں میری کتنی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور کیا ارسلان افتخار مجھے نہیں جانتا؟ کیا ان ملاقاتوں میں ارسلان افتخار کئی ملاقاتوں میں نہیں تھا؟ اس میں آج کا جو سٹنگ رجسٹرار تھا وہ بھی موجود ہوتا تھا کئی ملاقاتوں میں۔ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی موجود تھے۔ یہ یرغمالی جوڈیشری اس کو ڈان چلا رہا ہے، وہ ڈان میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ڈان ہے، وہ ارسلان افتخار ڈان ہے۔ یہ وہ پریس کانفرنس ایران صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ وہ پریس کانفرنس تھی جس کے بعد پھر ان پر توہین عدالت کا نوٹس ہوا، اور اس میں انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ میں اور بہت سارے انکشافات کروں گا، آج تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی، باہر چلے گئے، اور پھر اور کیسز میں الجھ گئے اور معاملہ چلتے رہے، اور اب دوبارہ یہ ٹیک اپ ہو گیا۔ نہیں، یہ جو کیس ہے یہ تو جسٹس افتخار چودھری کے دور کا ہے نا، جی ہاں، تو اس کے بعد اس کو دوبارہ یہ کیونکہ یہ بالکل اس پر ٹرائل نہیں ہو سکا تھا، اس کا ٹرائل نہیں ہوا تھا، اور یہ آج تک اچانک خاموش ہو گیا تھا یہ آج تک اس دوران میں جو کنٹمپٹ والا پانچ چیف جسٹسز آئے اور 5 چیف جسٹس نے یہ ٹیک اپ نہیں کیا تھا، فائنلی اب جا کے اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے۔ صحیح ہے، لیکن جس طرح سے رحمان ابھی ہیلتھ گراؤنڈز کی ہم پہلے بات کر رہے تھے تو وہ یہاں پر بھی آ گئیں، اب ملک صاحب جو ہیں، ریاض ملک صاحب، ان کی اگر واقعی ہیلتھ کا ایشو ہے جس طرح کہ ان کے وکیل نے کہا ہے، تو پہلے بھی یہ کیس اس لیے ٹرائل نہیں ہو سکا تھا کہ اس وقت انہوں نے ہیلتھ گراؤنڈز پہ کہا تھا کہ وہ باہر چلے گئے تھے علاج کرانے کے لیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، اس پہ دو ویری کوئکلی دو پوائنٹس اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بائی پالیسی سپریم کورٹ پچھلے کوئی کوشش کر رہی ہے کچھ عرصے سے کہ یہ جو پرانے کیسز ہیں ان کو کلیئر کیا جائے۔ اصغر خان کیس کی مثال آپ کے سامنے، وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا، تو یہ ایک بیک لاگ ہے، پالیسی کا تسلسل ہے جو کہ عدلیہ کی، اور یہ ثاقب نثار صاحب کے ٹائم سے جو ہے شروع ہوا تھا کہ آپ یہ جو پرانے کیسز جو 10-12 سال سے چلے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کریں۔ نمبر 2، جو کنٹمپٹ آف کورٹ والے کیسز ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ وہ منحصر ہوتے ہیں کہ ماحول اس وقت کیا ہے، اور وہ کمپلیٹلی جج کی جو ہے وہ ثوابدید ہوتی ہے۔ ہم نے بعض اوقات دیکھا بڑی بڑی باتیں کہی، مگر کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ معافی مانگ رہے ہیں، انکنڈیشنل معافی مانگ رہے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ کچھ کیسز میں جو ہے وہ معافی مانگنے کے باوجود، جو نہال صاحب والا کیس تھا، دانیال والا یہ بھی معافی مانگنے کا خواہش مند ہے، ملک وکیل کہہ رہا ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کسی کے پاس کوئی اور آپشن ہوتی نہیں ہے اس کیس کے اندر کہ کوئی یہ عدلیہ کو جا کر یہ کہے کہ نہیں جی میں اپنے الفاظ پہ کامی ہوں، میں معافی نہیں مانگتا، میرے خلاف ٹرائل کریں۔ یہ بڑا آپ لیگل کمیونٹی میں لائرز کے خلاف اس طرح کے بحث کے دوران ان کے ایسے ریمارکس آ جاتے ہیں آرگومنٹس دیتے ہوئے، تو یہ ہر کسی کے پاس صرف اس کیس میں ایک ہی آپشن ہوتی ہے کہ وہ معافی مانگ لے کورٹ سے، اور وہ انکنڈیشنل جو ہے وہ معافی مانگے۔ تو یہ ماحول، اب یہ 6 سال پہلے کا کیس ہے تو میرا خیال ہے ماحول ابھی اس سے بڑا مختلف ہے۔ اور دوسری مل جائے گی اچھا، نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ اب جج صاحب پہ مگر یہ ٹوٹلی بیک گراؤنڈ ہے، لاء کا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، آپ نے تو چھیڑی بنا لی ہے پھر۔ اب میں نے وہ فکرہ نہیں ملک ریاض کے لیے یہ اچھا ماحول ہے یا برا ماحول ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ سر میرا خیال ہے وہ تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ان کے لیے حالات ابھی اس وقت کو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، مگر یہ جج کی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے کیسز میں بڑی بڑی باتیں لوگ شاعری لکھ کے جو ہے وہ اس سے نکل جاتے ہیں، اور کھول دے کے تو نہیں نکلتے نا، تو کہتے ہیں نوٹس ملیا ککھنا کی ہلیا، اور پھر معافی مانگ لی، تو معافی یہ ٹوٹلی جج کی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ چلیں اب میرے پاس رہ گئے آخری 2.5-3 منٹ، اور میں کوئکلی چاہوں گا کہ شباز صاحب والی بات جو ہماری رہ گئی، کل ان کی بھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ ان کو شور مچا ہوا ہے کہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی آپ خود وہ کر دیں۔ کیا شباز شریف صاحب کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ ان کو بھی ضمانت مل گئی، وہ بھی جائیں گے علاج کے لیے باہر، ان کی بھی ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کمر کا مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے آپ قمر الاسلام کا جو فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا نا وہ ضرور پڑھیں۔ صاف پانی کے کیس میں انہوں نے نیب کو بہت لتاڑا ہے، اور بہت زیادہ تصحیح امیز حد تک لتاڑا ہے کہ آپ کے پاس کیس کیا تھا، کیوں آپ نے ایک بندے کو اتنے دن اپنے جیل میں رکھا، ایک سنگل ایویڈنس نہیں ہے، ایک سنگل ایویڈنس نہیں ہے اس کے اوپر، ہو سکتا ہے ہو لیکن نیب نہیں ابھی تک لا سکی۔ اب شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی جو کیسز ہیں وہ الزامات کی حد تک ہی ہیں، 56 کمپنیز کا کیس ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے،
پھر میٹرو ملتان کا کیس ہے ایک الزام کی حد تک ہے, ویئر از دی ایویڈنس. تیسرا میں وہ پل بنانے کا ہے. وہ اب یہ مجھے دیکھیں, جو آپ کی پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ووٹوں سے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی پسند اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام کریں گے. تو ایک ایج ان کو ضرور ہوتا ہے جس میں ان کو آپ کئی دفعہ ایک اسپیشل میرٹ کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں, ناٹ آن دا بیسس آف ایویڈنس, بٹ یہ کیسی صرف اس بنیاد پہ آپ پکڑ کے یہ کر دیں وہ کر دیں. پی ایس سی کا چیئرمین کس نے بنایا تھا؟ حکومت نے بنایا تھا. اب یہ بات آپ کو لاجیکل لگتی ہے؟ خود ہی بنایا اور خود ہی اپنے بندوں سے وہ سیکنڈ تھاٹ آیا نا انہیں, وہ جو سیکنڈ تھاٹ آتا ہے عمران خان صاحب کو کہ جی یہ غلط ہو گیا. سر 30 سیکنڈ ہیں آپ. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ سارا بھی آن گوئنگ کیسز ہیں, ابھی یہ چل رہا ہے, اور نیب کی بالکل پروسیکیوشن کی کمزوریاں تھرو آؤٹ رہی ہیں, تو وہ ایک دم سے شور کئی دفعہ زیادہ کر دیتے ہیں اور سبسٹانشیٹ نہیں کرتا. تو آئندہ آنے والوں میں دیں, مگر یہ سارا جو بیانیہ اگین گھوم پھر کے آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ جو ڈھیل ہے یا ڈیل ہے ہونے جا رہی ہیں چیزیں, یہ غلط ہے کہ اس کے اندر جو بھی ہے ٹرانسپیرنٹلی ہونا چاہیے یا گراؤنڈز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ والا جو امپریشن ہے کہ جناب کسی کے کہنے پہ کبھی کھینچ لیا جاتا ہے, کسی دفعہ نہیں کھینچا جاتا, یہ بڑا غلط ہے سسٹم کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی, عدالتوں کے لیے بھی. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ کا بھی, رحمان آپ کا بہت شکریہ, اور رانا صاحب آپ کا بھی, اور آپ کا خصوصی شکریہ. اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا ڈنر کینسل کروایا ہے. بہت شکریہ آپ کا سب مہمانوں کا شرکت کرنے کے لیے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.